بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارے کر دیتا ہوں دو چار چیزوں کے۔ تو جیسے ایک ابو درداء کی ایک روایت ہے کہ 5 چیزیں جو کرے گا اللہ تعالیٰ کی جنت میں جائے گا۔ اس میں نماز کو اچھے وضو رکوع سجود کے ساتھ انجام دینا، زکوٰۃ خوش دلی سے دینا، زبردستی نہیں، نہ چاہتے ہوئے نہیں، حج روزے کا ذکر ہے، اور پھر ادائے امانت۔ راوی صحابی رسول حضرت ابو درداء ہے، کسی نے پوچھا کہ ادائے امانت سے مراد یہ کہا غسل الجنابہ، ناپاکی سے جو غسل کیا جاتا ہے، یہ بھی فرض ہے۔ جب آپ پاک ہوں گے تبھی نماز روزہ ادا کر پائیں گے، یہ بھی فرض ہے، تو یہ بھی امانت کے معنی میں داخل ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کو کوئی علم ملا ہے، آپ عالم دین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دین کا علم سکھایا ہے، اب اگر ایک آدمی آپ سے آ کے کوئی سوال پوچھتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ قرآن حدیث کا یہ فیصلہ ہے لیکن آپ نہیں بتا رہے۔ ابھی ہمارے یہاں جیسے 3 طلاق کا مسئلہ، کتنا مذاق بنا، قانون بنا دیا گورنمنٹ نے، اور اس کے بہت بڑے ذمہ دار ہمارے یہاں وہ لوگ ہیں جو اپنے مسلک کے چکر میں صحیح بات قرآن و حدیث کی بیان کرنے سے گریز کرتے رہے۔ ایک نے بھی یہ نہیں کہا ٹی وی چینل پہ یا کہیں کہ حلالہ کرنا شریعت میں جائز ہے ہی نہیں، جبکہ غیر مسلم اسلام کے نام سے مذاق اڑاتے رہے، حلالے کے نام سے۔ وہ حدیث ہے، اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے پر، اللہ کی لعنت ہے۔ جس کو رسول کہہ رہے ہیں وہ حلال ہو سکتا ہے کہ جو لعنتی کام ہے؟ مفتی صاحب فتویٰ دے رہے تھے اور دیتے ہیں کہ ایسا کرنے سے حلالہ کر لیا آپ نے تو پہلے شوہر کے لیے بدعت مطلب وہ جائز ہو جاتی ہے، پھر سے 3 طلاق کے بعد۔ اب علم ہے آپ کو کہ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی اور آپ فتویٰ دے رہے ہیں، تو یہ خیانت ہے کہ نہیں ہے؟ خیانت ہے یہ علم کی۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات من الہدی والبینات، کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی ہدایت اور بینات کو جو اللہ نے اتارا ہے اسے چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ من بعد ما بینہ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللعین، ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کے بھی۔ علم سیکھنے والے کو فرشتے دعا دیتے ہیں، پر بچھاتے ہیں، چونٹیاں دعا دیتی ہے، علم پھیلانے سیکھنے اور پھیلانے والوں کے لیے، اور جو چھپاتے ہیں ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ملیں گے آپ کو مسلمان جو بینک میں کام کر رہے ہیں، بیمہ کے ایجنٹ ہیں، اسٹاک ایکسچینج میں پیسے لگا رہے ہیں۔ میں نے سنا یہاں جلگاؤں کے کوئی صاحب ہیں، عالم بنتے ہیں یا ہے پتہ نہیں کیا ہے، سنا ہے، ایک کلپ بھیجی تھی وہ میں سن نہیں سکا، وہ اڑ گئی۔ تو وہ جگہ جگہ جا کے یہ تبلیغ کر رہے ہیں، میں نے ابھی مالیگاؤں میں ذکر کیا تھا ایک خطبے میں لوگوں کے بتانے پہ، کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی امام اور مؤذن کے حالات بہت خراب ہیں، تو ان کے معاشی حالات کو مستحکم بنانے کے لیے ہم ان سے پیسہ لے کے یا ان کی طرف سے اسٹاک ایکسچینج میں شیئر خرید رہے ہیں، اور ان کے یہاں ان کی جماعت ہے۔ ہمارے پرسنل لا کے جو صدر صاحب آج کل ہیں، خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، بہت کھل کے کہہ رہا ہوں، ضرورت ہے اس کی۔ ان لوگوں کا ایک گروپ تھا، یہ فتوے دیتے ہیں فلاں فلاں کمپنی میں آپ شیئر خرید سکتے ہو، سود کو حرام کیا اللہ نے، مولوی صاحب حلال بول رہے ہیں، بیمہ میں کچھ شرطیں لگا کے بعض شکلوں میں ہو سکتا ہے کچھ جواز کی شکل بنے، لیکن عمومی طور سے جو کہا جاتا ہے ہندوستان میں بغیر اس کے کام نہیں چلے گا، ترقی نہیں ہوگی، شیئر خرید لیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقے کو بڑھاتا ہے، بیع و شرع کو حلال میں برکت دیتا ہے، سود کی برکت مٹ جاتی ہے۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سود سے اب ترقی کرو گے، آپ اور ہم سمجھ رہے ہیں سود کر کے چوری کر کے دھوکہ دے کے ترقی کریں گے، قرآن حدیث کہہ رہے ہیں برکت اڑ جائے گی حرام سے، ہم سمجھ رہے ہیں مولوی صاحب فتویٰ دے رہے ہیں، تو جو فتویٰ دے رہا ہے حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنا رہا ہے، وہ بے ایمانی کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے۔ وہ خیانت کے اپنے اپنے مقام اور درجات ہیں، اس کا جیسا نقصان ہے، حرام کھانا، امت کو نقصان پہنچانا، یہ جتنا بڑا ہوگا اتنا بڑی خیانت، اتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیث بیان کر رہے ہیں، خیانت ہے۔ حدیث ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ کتنے لوگ جھوٹی حدیثیں بیان کر رہے ہیں اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے، فضائل بیان کرنے کے لیے۔ قرآن حدیث میں جو صحیح باتیں ہیں، کیا وہ کم ہے، کمزور ہے؟ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ کیا آپ کمی پوری کر رہے ہو بناوٹی حدیثوں سے؟ جھوٹی حدیثیں بیان کر رہے ہیں، غلط فتویٰ دے رہے ہیں، دلیلوں کے پیش کرنے کا موقع نہیں ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ ہاں، اسی طریقے سے آپ کے گھر کا راز میں نے ابھی بتایا، کوئی آپ سے مشورہ کر رہا ہے تو اللہ کے رسول اللہ کی لمبی حدیث کا ایک جملہ ہے المستشار امین، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہے، امانت دار ہے۔ اور میں نے ابھی اشارہ کیا کہ کوئی ودیعت آپ کسی کے پاس رکھ رہے ہیں، کوئی آپ کے گھر میں آپ کا بچہ ہے، آپ کی بیوی ہے، یہ امانت ہے، وصیت ہے، امانت ہے، کوئی راز ہے کسی کا، امانت ہے۔ ان ساری امانتوں کا لحاظ کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی نشانی بتائی، والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ جو لوگ امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں۔ میاں بیوی، ایک حدیث ہے، میاں بیوی جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں
ہم بستری کرنا یا جسمانی تعلق قائم کرنا. یہ حدیث ہے مسلم شریف کی کہ ان من اعظم الامانت عند اللہ یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے عظیم امانت, امانت یہ ہے جس کی خیانت ہوتی ہے کہ الرجل یفضی الی امرأتہ وتفضی الیہ ثم ینشر سرہا, کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے اور وہ عورت شوہر سے, اپنے شوہر سے ملتی ہے, ایک دوسرے سے تعلق قائم کرتے ہیں, پھر وہ اس کے بھید کو جو ہے عام کرتا ہے, اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ یہ اشر الناس ہے, لوگوں میں بدترین لوگ ہیں. آج ہمارے یہاں جہالت کا یہ عالم ہے کہ نوجوان اپنے میاں بیوی کے خصوصی معاملات کو جو میاں بیوی تک رہنے چاہیے لوگوں میں بیان, یہ بے ایمانی ہے, امانت کے خلاف ہے. اسی طریقے سے عفت و عصمت, نیک عورت کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں کہ شوہر کے حقوق کا لحاظ رکھتی ہیں. اب کوئی عورت اگر بے عزتی, بے پردگی کرتی ہے, غیروں سے تعلق قائم کرتی ہے, یا پھر آزادانہ روش اختیار کرتی ہے, تو اپنی عفت و عصمت, وہ خاندان کی, گھر کی اور اپنی خود کی عزت غیرت کو جو ہے طاق پر رکھ رہی ہے اور خیانت کر رہی ہے. اور اس کا نتیجہ جب ہم نے اس میں چھوٹ دی کہ ارے کیا کریں گے, تقاضا ہے, تعلیم دینا ہے تو اتنا تو چلتا ہے, حفاظتی چیزوں پہ اب خیال نہیں ہے, موبائل دے دیا, عمر کا تقاضا ہے, وہ گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں, دیکھ رہی ہیں, مرد ہو یا عورت, ہم کو اس کی پرواہ نہیں ہے. یہ خیانت کر رہے ہیں, ہم اس کی تربیت نہیں کر کے یہ بچوں کے سلسلے میں خیانت کر رہے ہیں. اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا, ہر ذمہ داری کا جواب دینا پڑے گا آپ کو. حدیث کلکم راع و مسئول عن رعیتہ, ہر شخص ذمہ دار ہے اور اپنی رعیت اور ذمہ داری کے متعلق سوال ہوگا. اب ایک لڑکی اگر مرتد ہو رہی ہے, کسی غیر سے شادی کر کے اسلام کو چھوڑ رہی ہے, تو امانت میں خیانت کر رہی ہے, اپنی عفت عصمت اور اپنی دینی اور دینی غیرت کو بیچ رہی ہے. اس کے ذمہ دار ہم اور آپ بھی ہیں. اگر ہم نے اس کی تربیت کا انتظام نہیں کیا تھا تو ہم نے کوشش کی اور کامیاب نہیں ہوئی, یہ الگ بات ہے. ہم بچ جائیں گے کوشش کرنے کی بنیاد پر, لیکن سامنے والے نے اگر نہیں قبول کیا. تو یہ میں نے چند پہلو پیش کیے ہیں, اور بہت سارے پہلو اور اس کی تفصیلات جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہفتوں بیان کی جا سکتی ہے. السلام علیکم. ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں.